وكل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقة وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يعظون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة صلوات انتہائی واجب الاحترام سامعین، ماشاءاللہ ماتمی سنگت غلامان ثانی زہرا صلوات السلام اللہ علیہ کی جانب سے منعقد کی گئی یہ سالانہ شب بیداری، یہ شب عزا، یہ مجلس عزا، جس سے بحمدللہ کہ ایک مرتبہ پھر مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ اراکین سنگت ماتمی سنگت غلامان ثانی زہرا کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پروردگار یہ سلسلہ عزا صبح قیامت تک جاری و ساری رہے۔ آپ حضرات کے دلوں میں جتنی دعائیں مچل رہی ہیں، مولا تمام دعائیں یک جنبش قلم مستجاب فرمائے، اور چونکہ شب شہادت معصومہ عالمین ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، بی بی کے غم گسار ماتمدار، چاہے عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، مولا سب کی عزت و آبرو ناموس جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ سلطان کائنات ولی العصر کا ظہور ہو جائے، اللہ ہم سب کو ان کے نالین چومنے کا شرف عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کے سورہ احزاب کی 97ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہے ان الذین یعظون اللہ ورسولہ، یاد رکھنا پروردگار اگر کسی یعظون اللہ، اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، مہربانی بردار، اگر کسی نے، اسی سے میرا موضوع آپ کے سامنے، احزاب، سورہ احزاب کی
آیت کا نشان ہے 57 آیت سورہ احزاب. یاد رکھنا ان الذین یعظون اللہ، اگر کسی نے اذیت دی اللہ کو اور رسول کو، لعنہم اللہ فی دنیا والآخرہ، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. اگر کسی نے اذیت دی اس پر لعنت ہے. کس کی؟ اللہ کی لعنت ہے. اگر کسی نے اذیت دی اللہ اور رسول کو، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر. کہاں؟ فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں. معززین بورے والا مزہ نہیں آ جائے گا جب حشر کے میدان میں ہم اللہ کو اذیت دینے والے پر لعنت پڑتے ہوئے آنکھوں سے دیکھیں گے. قرآن کی آیت ہے، دنیا میں بھی لعنت اس پہ پڑے گی، آخرت. قرآن کی آیت ہے، اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے. اس پہ کائے کی بحث ہے؟ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے. تو حق ہے کہ دنیا میں بھی اس پر، دنیا میں ہم دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں، آخرت میں دیکھیں گے کہ جب اس پہ لعنت پڑتی ہے تو اس کی شکل کیسی ہو جاتی ہے. دنیا میں بھی لعنت. اور سورہ احزاب کی آیت آگے بڑھی اور یہاں کامل ہوئی. اور یاد رکھنا لعنت بھی ہو اس پر دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے اس کے لیے سخت قسم کا عذاب بھی تیار کیا. پہلے اس میں لعنت پڑتے ہوئے دیکھیں گے، پھر اسے جہنم میں گرتے ہوئے دیکھیں گے. یہ کیا بات ہے کہ اللہ کو اذیت دے، رسول کو اذیت. قادر مطلق ہے، وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جرأت ہے کسی کی، سانس بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہے سکتا. میرا عزتوں والا رب، کائنات کی ہر شے اس کے دستے نگل میں، ہر شے اس کے اختیار میں. اللہ کو عزیز، ابھی قرآن کی آیت ہے، اس پر تو کوئی بات، تو اللہ کو عزیز، وہ قادر مطلق، وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو اس کا مطلب کوئی ہستی ہے جسے اذیت دینے کو وہ اپنی اذیت مجھے اذیت ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی ہستی ہے. اب کیا ہے، کیسے تلاش کریں گے؟ آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آج ذرا سلسلہ جو ہے گزشتہ جو میرے بیانات ہیں ہر سال کے، اس سے تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ اب ذہن بن رہے ہیں. اتنی دیر سے یہاں ماشاءاللہ گفتگو کر رہا ہوں اسی موضوع پر. تو آج ذرا سا سنی شیعہ دوستوں کے درمیان ایک بات کرنا ہے. دیکھیے، ہم ہر لمحے اتحاد چاہتے ہیں، اتفاق چاہتے ہیں. کبھی دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں جو ہماری قوم کے لیے کہہ دے کہ ذرا سی بھی شر انگیزی ہمارے وجود میں نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارا خمیر جو ہے وہ اہل بیت کی محبت سے تعمیر ہوا. جی بسم اللہ. تو لہٰذا ہمارے یہاں نفرت نامی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی نہیں. یہ جو دل ہے، یہ جو گوشت ہے، محبت اہل بیت میں گندا ہوا، تو محبت ہی اس کی بیس، لہٰذا یہاں نفرت حاصل. لیکن اگر کہیں سے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں تو ہم صبر کر لیتے ہیں. یہ بھی ہمیں اسی محبت اہل بیت سے ہم صبر کر کے گزر جاتے ہیں. مگر کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کے بارے میں گفتگو کرنا واجب ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ غلط فہمی پھیلاتی جاتی. اب دیکھیے، ایک عام آدمی کوئی بات کہہ کر گزر جاتا، سب گزر جاتا. لیکن اگر کوئی بڑا شخص یہ بات کہہ دے جس کا علم مشہور ہو، جو عالم کی حیثیت سے جانا جاتا ہو، تو پھر ذرا سی تکلیف بھی ہوتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے، حیرانی بھی ہوتی ہے. اور پھر ضروری ہے کہ اس معاملے کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بہرحال گفتگو لازم ہو جاتی ہے، ہماری ذمہ داری.
ایک واقعہ ہوا ہے تاریخ اسلام میں جس کا اس وقت درد منایا جا رہا ہے، اس آج کی رات کل کا دن، وہ ایک تاریخ کا واقعہ جس کی تکلیف کو محسوس کیا جا رہا ہے اور جس کا درد منایا جا رہا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مسئلہ رسول کی بیٹی کا ہے، لیکن یہ زخم کو یاد کرنے والے اور یہ درد کو منانے والے اور اس غم کو زندہ کرنے والے فقط ایک قوم ہے۔ اگر جائے دنیا میں کہاں آپ کو احساس ہوگا کہ آج کون سا دن ہے، پتہ ہی نہیں، کلمے پڑھے جا رہے ہیں، اذانیں ماشاءاللہ دی جا رہی ہیں، پتہ ہی نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں۔ بھائی اگر یہ آج یہاں خدا نہ خواستہ چراغ نہ جلتا اور غلامان ثانیہ زہرا کی سنگت جو یہ اہتمام نہ کرے اور یہ تو کیا پتہ چلے گا آج کون سا دن، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو آپ لوگ ہیں جو اس جذبہ عشق اور محبت اور مودت میں کھچے چلے آ رہے ہیں۔ بچیاں بیٹھی ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، آدھی رات ہو گئی ہے، شدید سردی کا موسم ہے، نہیں کوئی جذبہ ہے جو آپ کو لے کر آ گیا۔ اگر آپ نہ آئے تو کیا ہوگا، کیا پتہ لگے گا آج کیا دن ہے۔ اس دن کے حوالے سے جو واقعہ ہے اس پر جو گفتگو ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، وہ ذرا سا بہت زیادہ تکلیف پہنچا گئی، اور وہ بھی ایک عام آدمی۔ اب آپ کی اگر کسی سے سیاسی وابستگی ہے یا مذہبی وابستگی ہے تو مجھے معاف فرمائیے گا کہ کسی کی اگر دل شکنی ہو کہ صاحب میں نام کیوں لے رہا ہوں، لیکن نام لینا ضروری ہے۔ وہ ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب۔ وہ سیاسی اعتبار سے بھی اپنے پہچان رکھتے ہیں، مذہبی اعتبار سے بھی، کئی کتابوں کے کئی 100 کتابوں کے مصنف بھی ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی بہت پہچانے جاتے ہیں، پورے ملک میں پوری دنیا میں ہی پہچانے جاتے ہیں۔ اب اتنے نامور شخصیت ہیں، انہوں نے ابھی ایک حالیہ بیان ریکارڈ کروایا ہے کہ صاحب یہ جو داستان فدق ہے، یہ جو بی بی پاک کا مقدمے کا معاملہ ہے یا آپ کے باغ چھن جانے کا معاملہ ہے یا دروازے کو چلائے جانے کا معاملہ ہے یا گھر کے گھیراؤ کرنے کا معاملہ ہے، یہ معاملہ شیعوں کا بنایا ہوا ایک افسانہ ہے، من گھڑت ہے۔ انہوں نے یہ جھوٹ بات بیان کر لی ہے اور یہ جھوٹ بات جو ان کا رواج پا گئی ہے، ایسا تاریخ میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، یہ شیعوں نے جھوٹا افسانہ بنا۔ دیکھیں اب مجھے بتائیے کہ ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے مجھے اس کی تکلیف ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں آپ سوچئے کہیں آپ یہ کہ صاحب ہم کیوں نام لے رہے ہیں، نہیں، ہمیں ہر ایک کا احترام ہے بھائی، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، یاد رکھیے ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن زہرا سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے، رسول کی بیٹی سے بڑھ کر کوئی نہیں، سب کے آبرو ہے ہماری نظر۔ بتائیے میں صحیح ہوں یا غلط؟ اب اس کو بچے سن رہے ہیں، کسی بھی عقیدے کے ہوں، سنی ہوں یا شیعہ ہوں، سب مسلمان ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، بچیاں سن رہی ہیں۔ جب وہ دیکھیں اتنا بڑا پڑھا لکھا عالم جو ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، علامہ بھی ہے، وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ شیعوں کا یہ تو کہیں بھی نہیں ہے اور شیعوں نے بنا دیا ہے، لہذا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور یہ ایک افسانہ ہے، یہ بالکل غلط بات بیان کی گئی۔ تو مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں آج یہاں بتا کر جاؤں کہ یہ شیعوں کا بنایا ہوا ہے۔ جی بات یہ ہے بھیا، مسئلہ یہ ہے، دیکھیے اگر جیسے بھی ہیں آپ دل میں جو چاہے رہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ سوشل میڈیا پر آ کر بات کرتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ سب دیکھتے ہیں، آپ اندر سے جو ہیں، جس کو مانتے ہیں جس کو نہیں مانتے، کسی کا کیا تعلق، اپنی ہر ایک کا عقیدہ رہتا ہے نا، ہر ایک کی اپنی محبت ہے، اپنا تعلق ہے، ہمارا کیا واسطہ کوئی کسی کو مان رہا ہے کوئی کسی کو نہیں مان رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں رہی اس بات۔ لیکن اگر کوئی سوشل میڈیا پر آ کر ایک پیغام دے رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ صاحب یہ شیعوں کا بنایا ہوا افسانہ ہے، تو کم سے کم ہماری بات بھی تو پہنچ جائے کہ آئیے آج آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ ہمیں تو آپ کو بتا دیں کہ صاحب جی بسم اللہ حضور علیہ، اس لیے کہ ہم دعوی غلامی سیدہ کر رہے ہیں، یہ سب غلام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کنیزیں بیٹھی ہیں بی بی پاک۔ ہمیں تو آج ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بتائیں کہ بھیا یہ دیکھیں، بتائیے کہ یہ بتائیے حضور علی کہ یہاں میں اگر یہ بات شیعہ کتاب سے پڑھوں تو پھر ٹھیک ہے صاحب شیعہ کتابوں میں ہے، شیعوں کا بنایا ہوا ہے، نہیں، جو کتابیں مولانا موصوف کے مذہب سے وابستہ ہیں، آئیے انہی کتابوں کی طرف چلتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ میں کوئی اشرا تو پڑھ نہیں رہا ہوں کہ میں آپ کو 50 60 100 200 کتابوں میں، چونکہ یہ ایک مجلس ہے اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ اس سارے کتابوں کے سمندر میں سے
سب سے بڑی کتاب کو چن لیتے ہیں، ایسی کتاب کو چن لیتے ہیں کہ جو سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے۔ بتائیے وہ کون سی کتاب ہے؟ لیجئے بتائیے حضور علی۔ میں نے جناب زہرا کے غلاموں سے ان کے مذہب کی کتاب نہیں پوچھی، واہ رے، یہ معرفت زہرا، یہ غلامی زہرا کا انعام ہے کہ کتابیں آپ کے مذہب کی پوچھی ہیں، بتا رہے ہیں میرے مذہب کے جواب۔ سب نے بتایا، اور ماشاءاللہ یہ نوجوانوں نے بتایا کہ سب سے بڑی کتاب جو ہے برادران اسلام کے ہاں، برادران اہل سنت والجماعت کے ہاں، اس سب سے بڑی کتاب کا نام ہے صحیح بخاری شریف۔ شریف بھی کہیں، ٹھیک ہے، غلط نام تو نہیں لیا۔ یہ سب سے بڑی کتاب ہے۔ جیسے آپ کے مسلک کی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 کتابیں، اصول کافی، من لا یعذر الفقیہ، تہذیب، استفسار، یہ ہمارے مسلک کی کتابیں ہیں، 4 کتابیں۔ اس میں ہمارے معصوم کے اسرار اور راز محفوظ کیے گئے ہیں۔ علماء کرام نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے ان معصوم کے ان اقوال کو اور ان خزینوں کو جمع کر کے آپ کے لیے رکھ دیا۔ یہ 4 وہ کتابیں ہیں جن میں ہمارا مسلک جعفری جو ہے وہ تمام کا تمام اس میں محفوظ ہے۔ اسی طرح وہاں بھی 6 کتابیں ہیں، اور ان سب میں جو بڑی کتاب ہے، ویسے تو ابن ماجہ بھی ہے اور ترمذی بھی ہے اور صحیح مسلم بھی ہے سب، لیکن جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے اس کا نام ہے صحیح بخاری۔ یہ حضرت علامہ اسماعیل بخاری کی تصنیف ہے، انہوں نے اس میں حدیث جمع کی ہے۔ اور یہ جو صحیح بخاری ہے، اس کے لیے عقیدے میں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ بعد از کتاب باری صحیح بخاری، اللہ کی کتاب کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری۔ اچھا کوئی کھڑے ہو کر کہہ دے صاحب یہ صحیح بخاری شیعوں کی ہے، چلو یہاں کہہ دو، پہلے طے کر لو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میرے نام وہ کتاب لکھ دی جائے گی، ادھر کی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے سب سے بڑی کتاب کی طرف چلتے ہیں، جو آپ نے کہا کہ یہ افسانہ ہے، ایسا ہوا ہی نہیں تھا، اور فلاں فلاں شخصیت کو انہوں نے تو نام لیے ہیں باقاعدہ کہ ان کو بدنام کرنے کے لیے، بلا انہوں نے بار بار استغفر اللہ بھی پڑھا ہے کہ استغفر اللہ، وہ صاحب ایسا کب کر سکتے تھے، وہ ایسا کب کر سکتے تھے کہ بنت رسول کو ناراض کر دیں اور وہ یوں گھر جلا دیں۔ آئیے صحیح بخاری کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے تو چونکہ میں جو آیت پڑھایا ہوں سورہ احزاب کی، اس آیت کی تفسیر کو صحیح بخاری کی ایک حدیث کے ساتھ اس کی تفسیر کر رہا ہوں۔ اچھا اب میں جنگل میں تو ہوں نہیں کہ بھئی جنگل میں کھڑا ہوا ہوں، نہیں بھئی یہ پورے والا شہر ہے اور یہاں پر اردو بازار بھی یقیناً ہوگا، کتابیں بھی ہوں گی، تو آپ جا کر دیکھ لیجئے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب 12 کا ٹائم ہے تو دکانیں بند ہو گئی، تو اب کتاب تو نہیں ملے گی، جس کے پاس ہے وہ تو دیکھ لے گا، تو نہیں ہے تو وہ اگر یہ ہلچل مچل کرنے صاحب ایسے ہی کہہ کر چلے گئے تو بھیا مردوں میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، ایسے تھوڑی ہے۔ اور اگر آپ کو اب بھی کوئی ہے تو اتفاق سمجھیے کہ یہ جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری کی دوسری جلد سے، وہ اس وقت میرے پاس موجود ہے، ابھی میرے پاس موجود ہے، میرے پاس میں لے کر آیا ہوں یہ دوسری جلد میرے پاس صحیح بخاری کی، تو اگر کوئی شوق ہو تو وہ ابھی بھی میرے پاس ہے۔ صحیح بخاری کی دوسری جلد ہے اور باب المناقب ہے۔ ادھر سنیے کیا آیت پڑھی ابھی ہم نے، ان الذین یعظون، کسی نے اگر اذیت دی اللہ کو اور رسول کو تو لعنت ہے اس کی، اللہ کی اس پر لعنت ہے دنیا میں اور آئیے باب المناقب دوسری جلد صحیح بخاری، حدیث رسول ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، یاد رکھنا زہرا میرا ٹکڑا ہے، صحیح بخاری۔ سن رہے ہو حضور علی؟ ذرا گفتگو اس انداز سے جا رہی ہے تاکہ اگر کل یہ وہاں پڑھے تو ان کے پاس یہ بھی تو ہو کہ یاد رکھ، صحیح بخاری سے پڑھی ہے میں نے، اور بھی جگہ پر ہے لیکن میں نے منتخب کیا ہے سب سے بڑی کتاب الفاطمہ تو بس پیغمبر کی حدیث، یا باب المناقب، یاد رکھنا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، بضعۃ منی فمن اغضبہا اغضب نہیں، رسول نے فرمایا جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت، صحیح بخاری،
جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اچھا یہ کیا ہے کہ اذیت دی، کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی کو کون اذیت دے گا؟ رسول اللہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، جس نے میری بیٹی زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ حضور علی صحیح بخاری میں ہی لکھا ہوا ہے کہ کس نے اذیت دی۔ صحیح بخاری، دوسری کسی کتاب کو لینے کی ضرورت، صحیح بخاری میں ہی لکھا ہوا ہے۔ کیا ہے کہ روایت ہے، سنیے گا حضور اللہ، اور جناب راوی بھی اتنا طاقتور ہے کہ کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ جھٹلا دے۔ صحیح بخاری کتاب، اوپر سے راوی روایت کے پتہ ہے کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ۔ صحیح بخاری روایت ہے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے۔ کیا روایت؟ جی ہاں، کیا روایت ہے؟ وہ فرماتی ہے کہ رسول کی بیٹی دربار میں حق مانگنے گئی۔ بتائیے افسانہ بنایا ہوا؟ افسانہ بنایا ہوا؟ صحیح بخاری ہماری کتاب ہے۔ حضرت ام المومنین کہہ رہی ہے حق مانگنے گئی، مگر نام آگے لکھا انہوں نے نہیں دیا حق، بی بی کو خالی لوٹا دیا۔ تو جب سیدہ کو خالی لوٹا دیا تو دختر رسول ان سے ناراض ہو گئی اور ان پر غضبناک ہو گئی۔ جناب علی ہیں۔ اچھا وہ آگے کہتے ہیں انصاف پسند جو ہیں وہ کہہ لیں گے یہ واقعہ ہوا نہیں، اب ذرا انصاف فرمائیے آپ، یہ واقعہ نہیں ہوا تو کیا لکھا؟ حدیث کی کتاب ہے، تاریخ کی بھی نہیں، یہ حدیث کی کتاب۔ کہتے ہیں کون کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ ام المومنین کہ وہ حق مانگنے گئے، جائیداد کا لینے کے لیے گئی، اپنے بابا کا ورثہ لینے کے لیے گئی، تو انہوں نے دینے سے ان کے بابا کا ورثہ انکار کر دیا، تو وہ ان پر غضب، نام لکھا ان پر غضبناک ہو گئی، اور جب تک نبی کی بیٹی زندہ رہی ان سے کلام نہیں کیا، ان سے ناراض ہی دنیا سے چلی گئی۔ اب نبی نے کہا کہ جو زہرا کو ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض کیا۔ کہیے حضور علی، آئیے بتاتے ہیں آپ کو، ذرا پڑھیے کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ تعجب کی بات ہے، چلو کام سڑک پہ چلتا ہوا انسان کہیں گے اس نے مطالعہ ہی نہیں کیا۔ ارے جو کتابوں کے ڈھیر پر بیٹھا ہے تو کس کام کا، جب اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ ڈھیر پر بیٹھے ہوئے آپ کتابوں کے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ واقعہ ہی نہیں ہوا۔ تو حضور علی کون سی کتاب ہے جس نے نہیں لکھا ہے؟ کہ تبری نے نہیں لکھا ہے، ازالت الخفا میں جناب دہلوی صاحب نے نہیں لکھا ہے۔ ارے کس کیا پڑھیں گے، اور کون سی جگہ ہے جہاں یہ بات رہ گئی ہے؟ وہ واقعہ کیا ہے؟ ذرا وہ واقعہ آج کی تقریر میں آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کرتا ہوں۔ ایک درود بھیج دیجیے آخر تک محمد سردی کچھ زیادہ تنگ تو نہیں کر رہی ہے میرے سننے والے؟ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، ذرا آج یہ بات کھل جائے کہ یہ واقعہ ہے کیا، یہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ حضور علی کیا چیز ہے؟ نوجوان سنیں، ذرا بچیاں سنیں۔ سن 7 ہجری میں پیغمبر اسلام نے جنگ خیبر کو فتح کیا۔ 7 ہجری فتح خیبر کے بعد اطراف کے جاگیردار جو یہودی تھے وہ رسول اللہ کی خدمت میں آ گئے، اور 10 بستہ عرض ہوئے کہ ہم نے آپ کے بھائی کی قوت بازوؤں کو دیکھا ہے، اگر ہمارے علاقے آپ کے لشکر سے محفوظ رہیں اور آپ ان پر لشکر کشی نہ کریں تو ہم تحفے میں، ہدیے میں آپ کو یہ جاگیر پیش کر رہے ہیں، یہ جاگیر ہم ہدیے میں آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا پیغمبر اسلام نے ان سے وہ ہدیہ قبول کر لیا۔ جیسے ہی رسول نے ان سے وہ ہدیہ قبول کیا، وہ پراپرٹی، وہ جاگیر، وہ باغ، تو یکا یک رسالت معاب نے اپنے بدن اطہر پر جبریل کے پروں کی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کیا۔ کیسے آئے ہو امین وحی؟ بات تحفہ درود و سلام اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب اپنے اقربا کو ان کا حق ادا کر دو۔
اپنے اقربا کو ان کا حق ادا کر دو۔ پیغمبر اسلام نے وہ ساری پراپرٹی اسی وقت اپنی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ عالمین کے نام وقف کر دی، تحریر لکھ کر دی۔ دو طرح کے مال ہوتے ہیں میرے سنی شیعہ دوست یاد رکھیں، دو طرح کی اصطلاحیں ہیں مال کے بارے میں۔ ایک مال وہ ہوتا ہے کہ جب لشکر اسلام لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے اور جب کامیابی ملتی ہے تو جو مال اب دشمنوں کا لوٹ کر لے آتے ہیں، دشمنوں کا مال ان کو ملتا ہے، ایک مال وہ ہوتا ہے۔ ایک مال وہ ہوتا ہے جو گھوڑے دوڑائے بغیر، جنگ کیے بغیر حاصل ہو جاتا ہے۔ جو جنگ کر کے مال حاصل ہوتا ہے اسے شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں غنیمت، اور جو مال ویسے ہی ہدیے پر مل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مال فے۔ جو مال جنگ کر کے حاصل ہوتا ہے وہ مسلمانوں میں بانٹا جاتا ہے، جو مال ہدیے میں ملتا ہے مسلمانوں پر حرام، اولاد رسول کا حق ہوتا ہے۔ توجہ ہے، یہ باتیں واضح ہو رہی ہیں، یہ باتیں اہم مقدمہ ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس مقدمے کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ یہ مقدمہ کیا ہے جس کا وہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے افسانہ بنا لیا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ مالک ہے، یہ ہدیہ رسول کو، یہ ہدیہ رسول کا ہوتا ہے یا خاندان رسول کا یا اولاد رسول کا ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ غنیمت ہوتا ہے، وہ سب کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تاریخ نے یہ واقعے لکھے کہ رسول کی خدمت میں جب چیزیں آتی تھیں، تحفے آتے تھے، تھال بھر کے کھجوروں کا آ گیا تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ تو لانے والے نے کہا کہ آقا یہ تو صدقہ ہے۔ تو لکھا رسول اللہ نے ایسے تھال کو دور سے ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگا کے سرکا دیا اور صحابہ سے کہا یہ تم کھاؤ۔ بسم اللہ، یہ صدقہ ہے، یہ تم، بسم اللہ۔ اور ذرا مشکل موضوع ہے اور رات بھی زیادہ ہے، لیکن میں سمجھ جلدی یہ تم کھاؤ۔ اور پوچھا کیا؟ اس نے کہا سرکار یہ ہدیہ، یہ نذر ہے، یہ نذر۔ تو پھر رسول نے خرما اٹھایا، کھجور، ایک کھجور اٹھا کے اپنے بیٹے حسن کو، ایک کھجور اٹھا کے حسین کو، ایک کو۔ جب ہدیہ ہوگا تو یہ رسول جو صدقہ ہے وہ ان پر حرام ہے، امت کھائے گی۔ سر سمجھ میں آ رہی میرے محترم؟ دیکھا یہ ہدیہ ہے، یہ قبول کر لیجئے، جاگیر رسول نے وہ جاگیر قبول کر لی، ہدیہ۔ اور پروردگار کے حکم سے آپ نے وہ ڈاکومنٹس تحریر کر دیے۔ اگر اجازت ہو اور میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں آج وہ ڈاکومنٹس پیش کرنا چاہتا ہوں جو رسول نے لکھے، جو رسول نے تحریر لکھی، وہ تحریر آج سماعت فرمائے اور وہ سارا مسئلہ جو ہے وہ یہاں حل ہو جائے۔ آپ نے تحریر کیا کہ یہ تحریر ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن فہر بن غالب بن عدنان بن مالک بن مدرکہ بن الیاس بن اسماعیل بن ابراہیم۔ تحریر لکھ رہے رسالہ۔ دیکھیں یہ 7 ہجری ہے تو لکھنا یہ چاہیے تھا یہ تحریر ہے محمد رسول اللہ کی جانب سے۔ 7 ہجری لکھتے ہیں یہ تحریر ہے محمد رسول اللہ کی جانب سے۔ آپ نے یہ نہیں لکھا، نبی کی نظر دیکھ رہی تھی، لکھا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ نبی کی نظر دیکھ رہی تھی کہ یہ جاگیر چھن جائے گی میری بیٹی کے ہاتھ سے، اور جو چھینے گا وہ جھوٹی حدیث پڑھے گا کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ باپ دادا سے وراثت نہیں لیتے ہیں، نہ اولاد کو وارث بناتے ہیں، اس لیے محمد رسول اللہ کہہ کر نہیں لکھا۔ نہیں لکھا، لکھا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم کہہ کے آپ نے تحریر لکھی۔ یہ تحریر ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ اس جاگیر کو میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ سنیے گا تحریر،
میں اس جاگیر کو محمد بن عبداللہ بن اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے وقف کرتا ہوں، اور فاطمہ زہرا کی وفات کے بعد یہ جاگیر اس کی بیٹوں اور بیٹیوں اس کی اولاد کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ یعنی میں یہ جاگیر اپنی بیٹی جناب سیدہ کے نام وقف کر رہا ہوں، اور سیدہ کے انتقال کے بعد ان کی اولاد کے لیے، سماعت فرمائیے گا جملہ، ان کی اولاد کے لیے۔ آگے لکھا پیغمبر بس اب اس تحریر کے بعد اگر کوئی میری بیٹی سے جاگیر فدق چھینے گا وہ دنیا میں بھی کافر ہے، آخرت میں۔ ہجری میں وہ سیدہ عالمین کے پاس آئے، اس کی یہ قبضہ ہو گیا جناب سیدہ کے قبضے میں، آگئی پراپرٹی قبضے میں، قانون سے وابستہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا وہ اس چیز کو اور آسان سمجھ لیں۔ بہت بڑی انکم تھی اس جاگیر فدق کی، 5000 درہم سرخ، 7000 درہم سرخ، 4000، بہت بڑا مال تھا جو بی بی پاک کو یہ پیسہ ملتا تھا۔ تو جناب سیدہ اس پیسے کا کیا کرتی؟ اتنا پیسہ آتا تھا بی بی پاک کے پاس، سنیے گا حضور عالم، 5000 درہم سے کوئی معمولی نہ، اتنا پیسہ بی بی کا، تو یہ کہاں جاتا؟ یاد رکھیے گا عرب میں جتنے غریبوں کے گھر رات کو چولہے جلتے تھے اسی فدق کی انکم سے جلا۔ عرب پڑ رہا تھا اس کی، جتنی بچیوں کے اخراجات تھے، جتنے بھوکوں کو روٹی مل رہی تھی، اسی طرح 11 ہجری میں پیغمبر کی آنکھیں بند ہو گئی، اور جو جاگیر دے گئے تھے رسول اللہ، پہلا کام آنے والی ثقیفائی حکومت نے یہ کیا کہ اس جاگیر پہ قبضہ کر لیا، بی بی پاک کے مزاروں کو بے دخل کر دیا۔ حکومت کے جو کارندے تھے وہ قابض ہو گئے، مزاروں نے آ کر در دولت پر بتایا کہ انہوں نے ہمیں بے دخل کر دیا اور گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا۔ جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا میں اپنا حق لینے کے لیے خود دربار میں جاؤں۔ اس لیے بڑا مشکل ہے اس موضوع کو پڑھنا کہ ضرب لگتی ہے مومنین کے دل پر، یہی ایمان کی علامت ہے کہ یہاں بیٹھ کر کہہ دے جو واقعی نہیں ہوا تھا اور یہ نہیں، بجائے اس کے کہ حق کو مان لیا جائے اس کے اوپر پردے ڈال دیے۔ یہ خود گھر کے سنا رہے ہیں ایک افسانہ، ایک کتابیں بھری ہوئی ہیں، جا کر دیکھ لیجئے۔ میں خود جاؤں، آپ نے مکنا پہنا، برقع پہنا، چادر پہنی، کوئی قیامت سے کم ہے یہ واقعہ؟ سوچ کے ذرا بتائیے، کوئی معمولی بات ہے؟ اور آپ جانے کے لیے تیار۔ پوچھا گیا دربار میں، بنت پیمبر کیسے آنا؟ 2 دروازے تھے مسجد میں، ایک دروازہ تو صدر دروازہ تھا اور ایک دروازہ اندر سے تھا جو جناب سیدہ کے گھر کے صحن کا دروازہ مسجد کے اندر کھلا، اور ایک صدر دروازہ تھا، وہ اندر دروازہ ہے جناب سیدہ کے گھر کا دروازہ۔ صرف جناب سیدہ اور امیر المومنین کے گھر کے دروازے مسجد میں نہیں تھے، بلکہ تمام صحابہ کے گھر کے دروازے مسجد کے اندر ہی تھے۔ اس طرح بنائی گئی تھی نا مسجد، تو جو مہاجرین آئے تھے مکے سے سارے صحابہ، ان کے لیے مسجد میں رسول اللہ نے گھر بنا دیے تھے، اسی میں مولا علی کا گھر بھی تھا۔ بعد میں اللہ کا حکم آ گیا کہ میرے حبیب یہ تیری پاکیزہ مسجد ہے، سب کے دروازے بند کر، تو سب کے دروازے بند کر دی۔ آواز آئی مگر مولا علی کے دروازے کے، علی کا دروازہ کھلا، علی کا دروازہ کھلا۔ لوگوں نے شکایت بھی کی کہ یا رسول اللہ ہمارے دروازے بند ہو گئے، علی کا دروازہ کھلا۔ رسول نے سادہ سا جواب دے دیا، نہ میں نے تمہارے دروازے بند کیے، نہ میں نے علی کا دروازہ کھولا، اللہ نے تمہارے دروازے بند کیے ہیں، اللہ نے علی کا دروازہ کھولا۔ تو مسجد کے اندر ہی علی کا دروازہ تھا، جناب سیدہ چاہتی تو وہیں سے نکل کے سیدھی دربار میں، مثال کے طور پر جب وہ صدر دروازہ اور یہاں کوئی دروازہ ہو نہیں، بی بی نے ایسا نہیں کیا، بی بی صدر دروازے سے داخل ہوئی، ملاحظہ فرمائیں، بی بی صدر دروازے سے آئی
اور سر پہ برقع ہے، مکھنا ہے، حجاب ہے، چادر ہے، اور اس انداز سے آئی تھی کہ کنیزوں نے اور بنی ہاشم کی عورتوں نے چاروں طرف سے حلقہ کیا. یعنی بی بی جب آئی ہیں تو چاروں طرف سے معمولی بات نہیں ہے، بنت رسول آ رہی ہے، عصمت اللہ الکبریٰ آ رہی ہے. اور سنیے، ایک پردہ تو وہ ہے جو تاریخ کو نظر آ رہا ہے، ان عورتوں کا پردہ، اور ایک پردہ وہ ہے جو تاریخ دا کو نظر نہیں آ رہا ہے، وہ آیے تطہیر کا پردہ ہے. میری شہزادی پر آیے تطہیر ہے، یہ خاتون قیامت، خاتون جنا ہے. اور آپ داخل ہوئے اور عجب جملے لکھے ہیں. لکھا ہے کہ جب دربار میں داخل ہوئی، تاریخ کہتی ہے کہ سارے درباریوں کی زبان سے نکلا کہ دربار میں رسول آ گئے. اب مجھے بتائیے، رسول مرد ہے، بی بی خاتون ہے، مستور ہے، برقعے میں، مکنے میں، چادر میں ہے، پھر یہ کیوں کہا کہ رسول آ گئے؟ چادر میں ہے مگر خوشبو وہی ہے جو رسول کی خوشبو ہے، رفتار وہی ہے جو رسول کی رفتار ہے، گفتار وہی ہے جو رسول کی گفتار ہے، انداز وہی ہے جو رسول کا انداز. آپ وہ جو تھے حکمران، انہوں نے پوچھا بنت پیغمبر آپ تشریف لائیں، کیسے آئیں؟ کہا میرے بابا جو مجھے دے گئے تھے حق وہ تم نے چھین لیا ہے، واپس لینے آئیں. انہوں نے کہا سیدہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ اللہ میں بھی پڑھ رہا ہوں مگر آپ کی حالت جو ہے وہ مصائب کی طرف آ گئی. واقعی ہے. آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ صحیح بخاری میں ہی پڑھیے گا حضور، صحیح بخاری میں ہی پڑھیے گا کہ ایک صحابی نے آ کر دعویٰ کیا کہ وہ شے میری ہے، اور انہی صحاب نے صرف اس کے کہنے پر وہ اسے دے دیا، اس سے کوئی گواہ نہیں مانگا. یا تو ہوتا نا کہ یہی تھا. صحیح بخاری میں ہی ہے کہ ایک نے کہا وہ میری چیز ہے تو جاؤ لے لو. تو سیدہ بنت پیغمبر کا کوئی گواہ ہے؟ زہرا سے کہا جا رہا ہے کوئی گواہ. بی بی نے کہا ہاں گواہ ہے. کہا پیش کیا. آپ نے سب سے پہلے اپنی گواہی میں اپنے شوہر نامدار کو پیش کیا. امیر المومنین آئے، کہا یا علی آپ گواہی دیتے ہیں کہ فتح حق زہرا ہے؟ علی نے پلٹ کر کہا تو بطول سے گواہی مانگ رہا ہے، شرم نہیں آتی ہے؟ اس نے کہا یا علی کوئی بھی عورت آ کر دعویٰ کرے گی، کوئی بھی عورت آ کر دعویٰ کرے گی تو میں اس سے گواہ مانگوں گا، قانون ہے. علی نے کہا عام مسلمان عورت میں اور بطول میں یہ فرق ہے کہ عورتوں سے جو بھی آئے دعویٰ کرے گواہ مانگا جائے گا، زہرا کی صداقت کا گواہ اللہ ہے. بی بی اپنے دعوے میں سچی ہے. میری آنکھوں کے سامنے میرے جان میرے بھائی اللہ کے نبی نے یہ فتح زہرا کو لکھ کر دیا. تھک تو نہیں رہے؟ بی بی کوئی اور گواہ ہے؟ علی کے بعد آپ نے کہا پیش کیجئے. آپ نے اپنے شوہر نامدار کی گواہی کے بعد اپنے دونوں شہزادے گواہی میں پیش کی. آپ گواہی دیتے ہیں؟ کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں. بی بی کوئی اور گواہ؟ آپ نے آخر میں ایک عورت کو گواہی پر پیش کی. کہاں بیان ہو رہا ہے جناب سیدہ کے گواہوں پر، اور کہاں نام آ رہا ہے دیکھیں. ہاں سبحان. ایک عورت اور بی بی کو پیش کیا جناب ام ایمن، بوڑھی خاتون. ہاں ام ایمن آپ گواہی دیتی ہیں زہرا کے حق میں؟ ام ایمن نے کہا گواہی بعد میں دوں گی، پہلے تو یہ بتا کہ تو نے، اس سے پوچھا تو نے میرے بارے میں رسول سے کیا سنا تھا؟ خود اس سے پوچھ رہی. انہوں نے کہا میں نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، نبی فرما رہے تھے ام ایمن جنتی بی بی ہے. بی بی ام ایمن نے کہا پھر میں جنتی بی بی کہتی ہوں، فتح حق فاطمہ. شہزادی اور کوئی گواہ ہے؟ آپ نے کہا نہیں کوئی گواہ نہیں. گواہوں پر جرا شروع ہوئی. علی کی گواہی اس جرا شروع ہوئی. گواہی یہ کہہ کر رد ہو گئی شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں ناقابل قبول ہے. واہ واہ، اسلام کی عدالت ہے مسلمانوں کو، اور پہلا مقدمہ ہے بعد نبی. دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے. شوہر کی گواہی، بچوں کی گواہی، ماں کے حق میں بیٹوں کی گواہی ناقابل قبول ہے. ام
ایمن کی گواہی یہ کہہ کر رد کر دی گئی کہ نصاب پورا نہیں کر رہی ہیں، 2 عورتیں ہوں تب ایک گواہ مقرر ہوتا ہے، چونکہ یہ ایک ہے، ایک گواہ، عورتیں 2 ہوں تب ایک مرد کے برابر گواہی، نصاب پورا نہیں کرتی ہیں لہذا یہ گواہی بھی ناقص ہے، لہذا بی بی کے کوئی گواہ قابل قبول نہیں ہے، مقدمہ آپ ہار گئی ہیں، فتح ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ حضور علی مجھے ایک بات کو بتائیے، یہ کون گواہ ہیں جنہیں جناب زہرا لے گئی ہیں اور مسلمانوں کی عدالت نے ان گواہوں کو رد کر دیا ہے؟ ذرا یہ گواہ تو مجھے بتائیں کون ہے؟ حضور یہ بتائیے کہ علی گئے ہیں، حسن گئے ہیں اور حسین گئے ہیں، کچھ ذہن میں آ رہا ہے آپ؟ یعنی فتح سے کچھ دن پہلے یہی گواہ اس کی صداقت کے گواہ بن کر مباہلے میں گئے۔ مباہلہ تیر تلوار نیزے کی لڑائی نہیں تھی، مباہلہ کردار کی لڑائی تھی، سچا جیت جائے گا، جھوٹے پر عذاب ہو جائے گا، کردار کے۔ تو یہ جو سچے اور جھوٹے کی لڑائی کے فاتح سچے تھے، مباہلے کے سچوں کو ایک مرتبہ پھر جمع کیا جناب زہرا نے فتح میں۔ فرق اتنا ہوا عیسائیوں نے مان لیا تھا، بی بی ام ایمن معصوموں کے جرمٹ میں واحد غیر معصوم بھی تھی، ام ایمن کو کیوں لے کر گئی؟ ذرا ملاحظہ کیجئے، دربار والوں نے ایک حدیث پڑھی تھی زہرا کو دیکھ کر کہ رسول نے فرمایا ہم جو نبی ہوتے ہیں نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، یعنی نہ ہم اپنے باپ دادا کے وارث ہوتے ہیں، ان سے ورثہ لیتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو ورثہ دیتے ہیں، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، امت کھاتی ہے۔ تو بی بی نے کہا کہ وراثت کی حدیث بابا کو مجھے بتانی چاہیے تھی، یہ تمہیں کیوں بتا کر گئے؟ میں وارث ہوں، مجھ سے کہتے، اور اس کے علاوہ اس حدیث کو سنا، یہ جھوٹی حدیث تھی۔ بی بی نے قرآن کی آیات سے اس حدیث کو رد کیا اور کہا کیا میرے بابا قرآن کے خلاف کر سکتے تھے؟ قرآن سے مسلسل آیتیں شہزادی نے تلاوت کی، تو انہوں نے کہا نہیں، نبی نہ اپنے باپ دادا کے سے وراثت لیتا ہے نہ اولاد کو۔ ام ایمن کو لے جا کر عملی طور پر جناب زہرا نے اس جھوٹی حدیث کو رد کر دیا، خاک میں ملا دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ ام ایمن کنیز تھی حضرت عبداللہ علیہ السلام کی، عبداللہ والد ہیں پیغمبر اسلام کے، اور جس ٹائم جناب آمنہ کا رسول اللہ کی مادر گرامی کا انتقال ہوا مکے اور مدینے کے درمیان ابوا نامی مقام پر، اس ٹائم جناب ام ایمن ہی نے ان کو دفن کیا تھا، اور ام ایمن ہی ساتھ تھی، اور اس ٹائم پیغمبر 6 برس کے تھے، تو پیغمبر کے والد کی کنیز تھی ام ایمن۔ جناب عبداللہ کے انتقال کے بعد ام ایمن وراثت میں رسول کو ملی تھی، اور رسول کے انتقال کے بعد ام ایمن وراثت میں جناب زہرا کو ملی تھی۔ تو جناب سیدہ نے ام ایمن کو لے جا کر جھوٹی حدیث کو رد کیا کہ دیکھ لو ام ایمن کو، نبی باپ سے ورثہ لیتا بھی ہے، اولاد کو ورثہ دیتا بھی ہے۔ بہرحال ہم آپ کو ورثہ نہیں دیں، آپ کے باپ کی جاگیر آپ کو نہیں دیں۔ میں نے عرض کیا اتنا بڑا خزینہ، اتنی بڑی دولت کہ جہاں لوگوں کے گھر کے چولہے جلتے ہوں، اور ایک بات بتاؤں، وہ جن کے ہاتھ پیر سلامت تھے، فتح کے رزق سے ان کے گھر کے چولہے جلتے تھے۔ تاریخ کو تھوڑا آگے بڑھ کر سنیے، کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو چولہا جلا نہیں سکتے تھے، معذور، مشلول۔ پتہ ہے کیا کرتی تھی؟ خود روٹیاں پکاتی تھی، خود جو روٹی نہیں، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، کوئی جنگل میں پڑا ہوا ہے، کوئی غاروں میں پڑا ہوا ہے، کوئی کہاں پر، خود روٹیاں پکاتی۔ تو سنا ہے نا آپ نے، پڑھا ہے نا کہ جناب زہرا کے ہاتھوں پر چکیاں پیس کر چھالے پڑ جاتے تھے، ان پاکیزہ ہاتھوں سے خون رسنے لگ جاتا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ روٹیاں پکاتی تھی، چکیاں پیستی تھی، اور روٹیاں بوریوں میں بھرتی تھی، پھر وہی روٹیاں علی کو دیتی تھی۔ علی رات کے وقت وہ روٹیاں کاندھے پر رکھتے تھے، پھر ڈھونڈتے تھے جنگلوں میں جا کر رات کے وقت، پتہ ہے اندھیرے میں
اندھیرے میں اس لیے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے۔ پھر اس طرح کے دروازے پر پہنچتے تھے اور روٹیاں رکھتے تھے، پنیر رکھتے تھے، دودھ رکھتے تھے، گوشت رکھتے تھے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ معذور عورتیں مرد قریب آئے فوراً چہرے پہ نقاب ڈال کے چلے جاتے تھے، کوئی علی کو دیکھ نہ پائے۔ یہ سب فدق کی انکم سے ہو رہا تھا، جو پورا معاشرہ غریبوں کا عرب میں پل رہا تھا۔ آواز دی زہرا ہم وہ فدق آپ کو نہیں دے سکتے، بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زہرا نے قبر رسول کی طرف دیکھا، جہاں کھڑی تھی وہیں سے رخ قبر رسول کی طرف، اور ایک سرد آنکھ کھینچی، ہائے بابا، جزاک اللہ جزاک اللہ، ہائے بابا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا سوائے غم اولاد زہرا اور غم زہرا کے آپ کو کوئی غم نہ دکھائے، ہائے بابا۔ مقاتل نگار کہتے ہیں اتنی درد بھری آواز تھی بطول کی کہ سارا دربار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، ایسے لگتا تھا مسجد کے در و بام سے گریے کی آواز آ رہی، ہائے بابا ہائے بابا۔ بس اتنا ہی نہیں بلکہ آواز دی گھر پر حملہ کرو زہرا، نہیں کہا گھر پر حملہ کرو، گھر پر حملہ کیا گیا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں سب افسانہ بنایا ہو۔ حضور علی مارکیٹ میں شبلی نعمانی کی کتاب میرے علامہ شبلی نعمانی، انہوں نے ان صاحب کی وکالت میں کتاب لکھی، انہی سے نام مشہور ہے، علامہ صاحب بیٹھے ہیں تو نام لکھوا لینا، وہ پوچھ لینا، یہ بازار میں لے لے۔ شبلی نعمانی جیسا ان کا چاہنے والا بھی لکھتے، ان کی یہ تعریف تھی، یہ تعریف تھی، یہ تعریف تھی، فلاں فلاں، لکھتے لکھتے اچانک جناب زہرا کی طاقت صداقت نے اس کے قلم کو موڑ دیا۔ لکھتے لکھتے کہتے ہیں تاریخ میں کہ انہوں نے جا کر گھر کو جلایا، میرا دل تو نہیں مانتا لیکن جلانے والے کا مزاج ایسا ہی تھا، اس کے مزاج سے کوئی بات نہیں۔ جی شبلی نعمانی تھا، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے افسانہ بنا لیا۔ گھر پہ لکڑیاں لے کر آ گئے، علی کو باہر نکالو، بیعت لو علی سے یا علی کو قتل کر دو۔ یہ صبح قیامت تک تڑپاتا رہے گا، یہ تڑپاتا رہے گا یہ واقعہ۔ لکڑیاں لے، اور آپ کو پتا ہے لکڑیاں کون سی؟ دیکھیے ایک ایندھن وہ ہوتا ہے، ایک لکڑیاں وہ عرب کے صحرا میں ہر جنگل میں ہوتی ہیں کہ جنہیں جلاؤ فوراً جل جاتی ہیں اور فوراً راکھ ہو جاتی ہیں۔ کچھ لکڑیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں جلاؤ تو شعلے بہت بلند ہوتے ہیں اور دیر تک شعلے رہتے ہیں، اور جو کوئلے بن جاتے ہیں ان میں بہت دیر تک تپش رہتی ہے۔ ایسی لکڑیاں بھی سنیں گے، چن چن کر وہ لکڑیاں لائے گئے تھے، بڑے عرصے سے منصوبہ بنایا کر حملہ کرنے کا۔ کہاں؟ جس دروازے پر رسول سلام کرتا تھا، کس کے در پر؟ جس بی بی کی تعظیم میں نبیوں کا نبی کھڑا ہو جاتا۔ خدا اراکین انجمن غلامان ثانی زہرا کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور سب کی جو ماتم کر رہے ہیں، ماتم داران حسین کہ لکڑیاں دیر تک جلتی رہیں، آگ دیر تک۔ ہاں وہ کامیاب ہو گئے اس بات میں، صحیح لکڑیاں لے کر آئے، کامیاب ہوئے، واقعی دیر تک لگی رہی آگ۔ 11 ہجری کی آگ بجھی نہیں جب تک 61 ہجری میں زہرا کے بیٹے کا خیمہ نہیں جلا دیا، زہرا کی بیٹیوں کے خیمے نہیں جلا دیا۔ اتنی بڑی دروازہ چلتا رہا، دروازہ چلتا رہا۔ عزاداروں ماتمداروں، ٹھیک ہے سنیے موسسین پورے والا، کیا ہم نہیں جانتے دوست اچھے ہوتے ہیں، دوست پیارے ہوتے ہیں؟ کیا آپ لوگ نہیں جانتے، اس معاشرے میں نہیں رہتے کہ دوستوں سے محبت ہوتی، یار پیارے لگتے ہیں؟ کون ہے جسے اپنے یار پیارے نہیں لگتے؟ سنی ہے یا شیعہ ہے، کون ہے جسے دوست اچھے نہیں لگتے؟ سب کو دوست پیارے ہوتے ہیں، سب کو خدا کے لیے۔ علامہ طاہر القادری صاحب انصاف سے کہا، ہم جانتے ہیں یار سب کو پسند ہے، ہر شخص کو اپنے دوست اچھے لگتے ہیں، ہر شخص کو اپنا یار اچھے لگتے ہیں، لیکن اتنا بتائیے ہم آپ کے یار ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، بہت پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے، بہت محبت کرتے ہیں، میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے، میرے بغیر قرار نہیں آتا۔ آپ سنی ہے یا شیعہ غور سے سنیے، میرے بغیر آپ کو چین نہیں آتا، جب تک مجھے دیکھ نہ لیں بے قرار رہتے ہیں، میری آواز پر آ جاتے ہیں،
ہر میری خواہش کو پورا کرتے ہیں، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں. آپ میرے اتنے اچھے یار ہیں، میں آپ کا اتنا اچھا یار ہوں، اتنا اچھا دوست ہوں کہ آپ قدم قدم پر میرا خیال رکھتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. ایک دن آپ اپنے گھر جائیں، آپ کی بیٹی ملے اور آپ سے کہے بابا جب آپ نہیں تھے تو آپ کا وہ دوست آیا تھا، آپ کا یار آیا تھا اور اس نے میرے منہ پہ تماچا مارا تھا. اب انصاف سے سننی ہے تو کھڑے ہو جاؤ اور توڑ لو ذرا یہ یاری کیا ہوتی ہے. شیعہ ہیں تو کھڑے ہو جائیں، آپ بتا دیجئے، بس اتنا سا انصاف کر دیجئے. میرے بغیر چین نہ آتا تھا آپ کو، اتنے اچھے دوست تھے ہم، اتنے اچھے یار. بیٹی نے کہا بابا آپ کا دوست آیا تھا، منہ پہ میرے تماچا مار گیا. انصاف کیجئے، کیا چیز پیاری ہوگی آپ کو؟ ارے سوچئے تو صحیح، کیا اپنے لیے، اپنی بیٹی کے لیے کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ کم سے کم وہی فیصلہ رسول کی بیٹی کے لیے بھی کر. آپ مجھ سے پلٹ کر کہیں گے منہ نہیں دیکھوں گا آپ کی شکل کبھی نہیں دیکھوں گا زندگی، کبھی آپ سے ملنا پسند نہیں کریں گے. ارے میں نے کیا کہا، جو کچھ کہنا تھا مجھ سے کہہ لیتے، ہزار باتیں کہہ لیتے، ارے لڑائی کر لیتے، لیکن میری بیٹی کو تماچا مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی شکل نہیں دیکھیں گے آپ؟ ایسا ہی ہے نا حضور علی، ایسا ہی ہے. تو سوچئے کیا جواب دیں گے وہ دوست نبی کو جنہوں نے نبی کی بیٹی کو تماچا مارا. آپ کی آوازیں بلند ہیں، ذرا سوچ کر بات. اتنا ہی نہیں، دروازے کو جلا دیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں نہیں افسانہ ہے، تو شبلی نعمانی لکھ رہے ہیں وہی مزاج، کہہ رہے ہیں ان کے مزاج سے بعید نہیں ہے. لکڑیاں لے کر آئے، گھر چلنے لگا، علی کو باہر نکالو. یہ علی کے قتل کا کہ یا تو بیعت کر رہے ہیں علی یا پھر قتل کر رہے ہیں. علی کو آج کی تقریر میں شاید یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ہنگامے میں علی نے تلوار نہیں اٹھائی اور ان خیبر کے بھگوڑوں کو چھوڑ دیا تو وجہ کیا تھی، شاید یہ جواب بھی دیتا چلوں، چونکہ اس سوال فوراً پیدا ہوتا ہے. پھر علی نے کوئی کچھ نہیں کیا، وجہ کیا تھی سنیے ذرا. گھر سے باہر نکالو علی کو. جناب سیدہ دروازے کے پیچھے آئیں، کہا علی باہر نہیں آئیں گے، ابو الحسن کو باہر نہیں بھیجیں گے، کہا پھر گھر کو آگ لگا دیں گے، دیکھیے آگ لے کر آئیں. جناب سیدہ نے کہا اس گھر کو جلاؤں گے جس میں رسول کی بیٹی رہتی ہے، جس میں رسول کی اولاد رہتی ہے، جس میں رسول کا بھائی، جہاں ملائکہ آتے رہے. کہا ہاں، یعنی جناب زہرا نے لکھوا دیا تاریخ میں کہ کل تاریخ میں آگ لگانے والا یہ کہہ کر بچ نہ جائے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کس کا گھر جلوا رہے ہیں. کہلا لیا. کہا ہاں ہمیں معلوم ہے مگر ہم جلائیں گے. علی کو باہر نکال. بس ماتم داران زہرا، عزاداران غم گساران فاطمہ زہرا. ایک مرتبہ شعلے اٹھنے لگے دروازے. اللہ، وہ دروازہ جہاں ہر نماز کے بعد نبی رک کر کہتا تھا السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ. نبی کے قبر کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ تاریخ نے اس گھر سے شعلے اٹھتے ہوئے دیکھے. کیا جرم ہے ہم لوگوں کا، شعلے اٹھتے ہوئے دیکھے. ایک مرتبہ شعلے اٹھ رہے تھے، دروازے کے پیچھے شرفا کے گھروں میں ایک دیوار بنائی جاتی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، اب رواج کا اسے ڈیوڑی کی دیوار کہتے ہیں. دروازہ تاکہ مبادہ دروازہ کھل جائے تو بے پردگی نہ ہو. یہ ڈیوڑی کی دیوار کے آگے تھی زہرا اور دروازے کے پیچھے. عزادارو دروازہ جلنے لگا اور پھر تاریخ میں سب کچھ لکھا ہے. کوشش کیجئے، نام بھی لکھے ہیں کہ آگے بڑا ایک شخص ہے پوری طاقت سے لات ماری جلتے ہوئے دروازہ. وہ جو دروازہ پہلے ہی جل کے چوکھٹ سے علیحدہ ہو چکا تھا، جس کے کیل نکل چکے تھے، وہ جلتا ہوا دروازہ بطول پر آ کر گر گیا اور عزادارو دروازے کی کیل بطول کی پسلیوں میں چپ گئی اور دیوار و در کے درمیان زہرا کی چیخیں تھیں. زہرا کی آوازیں فضا میرا محسن مارا گیا. ہائے بابا سبت علیہ مصائب، اے بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑھے کہ روشن دن پر پڑھتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. عزادارو ماتمدارو، ایک مرتبہ سنیے گا تقریر اور یہ کہ سوال پیدا پھر علی نے کیوں نہ روکا. ایک مرتبہ علی آگے بڑھے اور جس نے دروازہ گرایا تھا، ایک مرتبہ علی نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر زور سے زمین پر پٹک دیا اور پٹکنے کے بعد چاہتے تھے کہ اس کو جان سے مار دیں کہ یکا یک علی نے آواز دی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھے یاد ہے آپ نے میرا ہاتھ میں لے کر وعدہ لیا تھا
علی کچھ بھی ہو جائے تلوار نہ نکالنا، ارے علی صبر کرنا، علی تم نے اگر میرے بعد تلوار نکال لی اسی دن اسلام ختم ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ گواہ رہنا، علی صبر کر رہا ہے تاکہ اسلام بچ جائے۔ میں تلوار سنیے گا، جیسے ہی علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کا وعدہ یاد ہے، تو ایک مرتبہ جو نیچے گرا ہوا تھا نا جس کو علی مارنا، اس نے نیچے سے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھا میں نے تم سے کہا تھا نا چلو چلو۔ علی نے نبی سے وعدہ کیا ہے وہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ چلو علی نے وعدہ کیا، نبی سے کیا وعدہ علی نہیں توڑ سکتا۔ بس آزادارو علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی، ماتم کریں گے آپ، گلے میں رسی کھینچتے ہوئے چلے، آخری جملے جناب زہرا نے علی کا دامن تھام لیا، میں ابو الحسن کو قتل کر دیں گے، ابو الحسن کو جانے نہیں دوں گی۔ ابو الحسن کو کھینچنا چاہا، زہرا نیچے گری ہوئی تھی، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، کہا میں نہیں جانے دوں گی، نہیں جب بہت دیر ہوئی تو سادات غیر سادات مجھے معاف کر دیجئے گا۔ ایک مرتبہ لکھا ہے تاریخ میں نام، ایک صاحب نے آگے بڑھ کر اپنے غلام قنفس سے کہا، قنفس بنت رسول کے ہاتھ سے علی کا دامن چھڑا کہ قنفس ملاؤن آگے بڑھا، تازیانہ اٹھایا زہرا کے ہاتھ میں۔ آزادارو جب تک جیتی رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی، جب تک جیتی رہی